اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کیمرے میں موجود ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ایک اور سوال کہ علم رکھنے والا انسان اگر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین السلام علیکم، آج ہم سورہ صف کی 3 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 1 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین ہم نے اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس کے پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اسلام کی نظر میں پوری دنیا کے پاس شعور پایا جاتا ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ نمبر 2، تسبیح اور تقدیس کا حقدار وہی ہے جس کے پاس بے پناہ قدرت اور بے نظیر حکمت ہے۔ ناظرین ہم نے سورہ صف کی آیت نمبر 1 کی تفسیر کو جان لیا ہے، اب آیت نمبر 2 اور 3 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمانداروں، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ ناظرین پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے ان آیات میں کچھ خاص نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نکات، مقت کا معنی ہے شدید غضب اور غصہ۔ اسی آیت جیسی سرزنش سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں بھی آئی ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اپنے کہے پر عمل نہ کرنا کبھی کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی بے حسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی دوسرے والے کی سرزنش کی گئی ہے۔ بے عمل عالم کو بنا پھل کے درخت، بن برسات کے بادل، بغیر پانی کی نہر، بغیر شہد کے شہد کی مکھی، بنا دھاگے کی سوئی اور کتاب اٹھانے والے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیثوں میں ملتا ہے علم بلا عمل حجت للہ علی العبد غرر الحکم۔ ایسا علم کہ جس پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان پر اللہ کی ایک حجت ہے۔ العلم الذی لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه، اعمالیہ صدوق صفحہ نمبر 343۔ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسے خزانے جیسا ہے جس سے انفاق اور استفادہ نہ کیا جائے۔ ان اشد الناس حسرۃ یوم القیامہ الذی وصف العدل ثم خالفوا، بہار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ جو انصاف کی بات کرتا ہے مگر خود عادل نہیں ہوتا وہ قیامت کے دن سب سے شدید حسرت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اشقى الناس من هو معروف عند الناس بعلم
بعلمہ مجہول بعملہ مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 368۔ سب سے شقی انسان وہ ہے جو لوگوں کے درمیان علم کے ذریعے معروف ہو مگر عمل کے ذریعے معروف نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36۔ جس کا عمل ان کی بات کی تاکید نہ کرے وہ عالم نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کا ایک مصداق وعدہ خلافی کو جانا ہے اور فرمایا ہے مومن کا وعدہ نذر کے برابر ہوتا ہے مگر اس کی خلاف ورزی کرنے پر کفارہ نہیں ہے۔ دۃ المؤمن اخاہ نذر لا کفارۃ لہ، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363۔ مفسروں کا کہنا ہے کہ اس آیت کی شان نزول ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جہاد کرنا چاہتے تھے مگر جیسے ہی جہاد کا حکم آیا وہ بہانے بازی کرنے لگے۔ البتہ آیت کا مضمون کا تعلق ان تمام لوگوں سے ہے جو نعرہ تو لگاتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ایمان کے ساتھ عمل اور سچائی بھی ہونی چاہیے ورنہ ایمان قابل سرزنش ہوگا۔ نمبر 2، تنقید کرنے سے پہلے مثبت چیزوں کو بیان کریں۔ تم جو صاحب ایمان ہو عمل کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 3، تربیت کا ایک طریقہ صحیح اور بجا سرزنش کرنا ہے۔ نمبر 4، وعدہ وفا کرنا واجب ہے اور وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5، کتنی بری بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرے، سبح للہ، مگر انسان بغیر عمل کی بات کے ذریعے اللہ کو غضب دلائے۔ نمبر 6، بغیر عمل کے بات کہنا خطرناک ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، لفظ کبرا مقتن اور عند اللہ موضوع کے خطرناک ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 7، ہو سکتا ہے جھوٹے وعدوں اور نعروں کے ذریعے آج تمہارا کام حل ہو جائے مگر اللہ کے نزدیک تمہاری حالت بہت خطرناک ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کائنات کا ہر ذرہ پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کرنے میں مشغول ہے، اور ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو اس کی تشبیہ اس طریقے سے دی گئی ہے جیسے بغیر پھل کے درخت ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔